اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے کہ درود شریف سے استخارہ کریں. اچھا، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ کسی چیز کا جواب سوچ رہے ہیں، جیسے لیٹس اسیوم ابھی ایک واقعہ بہن نے شیئر کیا تھا، تو اس واقعے سے میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. وہ کہہ رہی تھیں کہ میں مختلف درود شریف پڑھتی ہوں اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کون سا درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھوں. تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا درود قرب مصطفیٰ، جو ان کو تدبیر بھائی نے بتایا تھا، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد جیسے انہیں خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ درود ابراہیم پڑھیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، چاہے وہ دعا کی صورت میں مانگیں یا نہ مانگیں، لیکن اگر آپ کے دل میں وہ سوال ہے جس میں آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، تو درود شریف پڑھنے والوں کو اس کا جواب مل جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے رہیں، اور درود شریف پڑھنے کے دوران اگر آپ سوچیں اپنی سچویشن کے بارے میں جس کا آپ حل ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو کوئی خواب میں کوئی اشارہ مل جاتا ہے، یا کوئی دوسرا شخص آپ سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس میں آپ کے لیے وہ حل موجود ہوتا ہے، آپ کو جواب مل جاتا ہے. یا پھر آپ کو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جیسے انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، فیس بک، سوشل میڈیا پہ کہیں ان کو وہ ایسی پوسٹ نظر آ جاتی ہے کہ جس میں ان کو وہ جواب مل جاتا ہے. اسی طرح ایک بہن نے بتایا تھا کہ ایک دن وہ کافی پریشان تھیں، کچھ مشکلات تھیں، ایسا لگ رہا تھا کافی زیادہ مسئلے ایک دم چل رہے ہوں، تو وہ کافی پریشان تھیں، درود شریف پڑھ رہی تھیں اور بس یہی سوچ رہی تھیں کہ کیا حل نکلے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا مجھے کوئی خاص درود شریف پڑھنا چاہیے، کوئی ایسا عمل کہ جس سے یہ پریشانیاں کچھ کم ہو جائیں. اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو ساتھ میں کچھ جیسے روحانی مسائل بھی پیش آ رہے تھے. تو یہ بہن بتاتی ہیں کہ یہ درود ابراہیم پڑھتی ہیں، اور بس یہ درود ابراہیم پڑھتی تھیں، اور پریشانی جب ہوتی تھی تو درود پاک پڑھتے ہوئے اکثر ان کو رونا آ جاتا تھا. تو کہتی ہیں کہ ایک اور ان کی جاننے والی ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں خواب دیکھا، اور انہوں نے ان درود ابراہیم پڑھنے والی بہن کو بتایا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ خواب میں جیسے اپنا واقعہ سنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم مجھے ملنے کے لیے آؤ تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور خواب دیکھنے والی بہن نے ان کو یہ بتایا کہ جس وقت آپ یہ بات بتا رہی تھیں، یہ واقعہ شیئر کر رہی تھیں، تو اس وقت منظر ایسے تھا کہ جیسے آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اب یہ بہن کہتی ہیں کہ جن کے متعلق یہ خواب دیکھا گیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے جیسے اشارہ مل گیا ہو، یا مجھے جیسے میری پریشانیوں کا حل بتایا ہو کہ مدینہ شریف آؤ. اب یہ بہن کہتی ہیں کہ میری زندگی میں کچھ اس طرح کے حالات تھے کہ مجھے تو یہ ممکن نظر ہی نہیں آتا تھا کہ میں مدینہ شریف کیسے جاؤں گی. کہتی ہیں کہ مجھے اپنی بے بسی کا بہت شدت سے احساس ہونے لگا، اور اسی بے بسی کے عالم میں ایک دن میں تہجد کے ٹائم پہ درود شریف پڑھ رہی تھی، تو اچانک میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. اور کہتی ہیں کہ اس وقت میرے ہسبینڈ نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا. یہ کہتی ہیں کہ یوزلی میں اپنے ہسبینڈ سے اس طرح کی کوئی بات شیئر نہیں کرتی، لیکن بس اس دن پتہ نہیں کیسے میں نے انہیں یہ واقعہ بتایا کہ میں اس طرح کچھ پریشان تھی ایسے ہی. اور پھر ایک میری دوست ہیں، انہوں نے میرے لیے خواب دیکھا جو اتنا زبردست خواب ہے، اتنا مبارک خواب ہے، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں وہاں کیسے جاؤں گی. تو بس انہی سوچوں میں رونا نکل آیا. تو یہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ جب یہ بات سنی تو کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے ان کے لیے ٹکٹس وغیرہ دیکھے اور بتایا کہ ٹکٹس بہت زیادہ مہنگی ہیں اور شاید جانا ممکن نہ ہو سکے. یہ بہن کہتی ہیں کہ پھر میرے دل کو تسلی ہو گئی، اور میں نے یہی سوچا کہ جب میں پریشان تھی تو ایک بہن کو میرے لیے یہ خواب میں حل دکھایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہے ہیں. تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں تو یقیناً اپنی رحمت سے میرے لیے اسباب بھی پیدا کر دیں گے. یہ کہتی ہیں ابھی اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دم سے کچھ ایسا کام آ گیا کہ جس کی وجہ سے انہیں سفر کرنا پڑا، اور ان کا یہ جو سفر ہے اس کے لیے جو سب سے بہترین اور سستی ٹکٹ مل رہی تھی وہ سعودی عرب ایئر لائن سے مل رہی تھی. اور کہتی ہیں کہ جن ڈیٹس میں یہ ٹکٹ ملی ان ڈیٹس کے مطابق ان کو 1 ہفتہ سعودی عرب میں قیام کرنے کا موقع ملا.
یہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے دعوت دے کر اپنے گھر بلایا ہے۔ جتنے دن مدینہ شریف میں تھیں وہاں ایک عجیب سی سرشاری کا عالم تھا۔ دل چاہتا تھا کہ مدینہ شریف کے ہر چپے اور ہر کونے کو چوموں کہ شاید یہاں پر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مدینہ شریف کے اس سفر میں اور اس قیام میں ان کو کثرت سے درود ابراہیم پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ ان کی زبان میں روانی آئی درود ابراہیم کو پڑھنے میں، اور یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اب ایک دن میں یہ 10 سے 15 ہزار مرتبہ بھی درود ابراہیم پڑھ سکتی ہیں، جو اس سے پہلے نہیں ہو پاتا تھا۔ اور جن مسائل کو لے کر یہ پریشان تھیں، الحمدللہ کہ آہستہ آہستہ ان سب میں آسانی ہونے لگی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک بات میں ضرور آپ سب کو یہ کہوں گی کہ استخارہ جب بھی آپ کریں، چاہے آپ استخارہ کی دعا پڑھ کر کریں یا استخارہ کے کسی بھی طریقے سے کریں، جو آپ کو جواب ملے اس کو اپنائیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ استخارہ کرتے ہیں اور جواب جو ان کو ملتا ہے اگر وہ ان کی چاہت یا خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ بار بار استخارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ استخارہ کی بے حرمتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ استخارہ 3 مرتبہ کریں، جو آپ کو 3 مرتبہ میں زیادہ جواب آئے 2 مرتبہ آپ اس کو اپنائیں، لیکن بہت سے لوگ استخارہ کرنے کے باوجود اپنی مرضی کرتے ہیں اور جو ان کو گائیڈنس ملی ہوتی ہے اس کو بالکل فالو نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو زیادہ تر پریشان ہوتے ہی دیکھا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں آپ ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت سے استغفار کریں اور درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے حق میں رحمت مانگیں۔ مزید یہ کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ استخارہ کا جواب اگر آپ کی خواہش کے مطابق نہیں آیا تو یقیناً آپ اپنی خواہش کو فالو کریں گے، استخارہ کے جواب کو فالو نہیں کریں گے تو پلیز پھر آپ استخارہ مت کریں۔ ایک بھائی کا واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ انہیں کسی معاملے میں استخارہ کرنا تھا، ان کو جواب بھی ملا لیکن جواب ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، تو انہوں نے پتہ نہیں کتنی بار استخارہ کیا۔ کبھی وہ درود شریف پڑھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی سوال کے بارے میں گائیڈنس مانگتے تھے، ان کو گائیڈنس ملتی تھی لیکن گائیڈنس کا جو جواب تھا وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، وہ پھر اگلے دن عرضی ڈالتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کافی دن کیا اور وہ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے تھے کہ آج مجھے یہ جواب ملا، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ پھر کچھ دن بعد بتاتے تھے آج مجھے یہ جواب ملا، آپ دعا کریں کہ میرے حق میں جواب آ جائے۔ میں ان کو کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ ایسے مت کریں، اور پھر ہوا یہ کہ ان کو یہ جواب ملنا بند ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ اپنایا کہ وہ درود شریف پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ آئی تھنک پڑھتے تھے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، پھر درود شریف پڑھتے تھے اور پھر قرآن شریف کا کوئی رینڈم پیج کھولتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو وہاں سے بھی جو قرآن شریف کی آیات ملتی تھیں وہ جواب بھی ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تھا، انہوں نے اس کو بھی جاری رکھا حتیٰ کہ ایک وہ ٹائم آ گیا کہ جب ان کو وہ جواب بھی ملنا بند ہو گئے۔ اینی ویز، جب ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو جو دل میں ہمارے خیال آتا ہے، اگر کوئی چیز کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جواب بھی مل جاتا ہے، خواہشات پوری ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر ایک اور چیز آپ نوٹ کریں تو درود شریف پڑھنے والوں کے لیے جو بھی ہوتا ہے وہ ان کے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر لمحے میں ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔